الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. وبعد، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دلوں کو بہلایا نہیں کرتے. میرے واجب الاحترام دوستو بھائیو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور ترجمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. یہاں پر اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کہا ابراہیم نے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے کہا ربی آرینی، مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتى، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. تو خداوند عالم کا جواب کچھ یوں تھا: قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب میں عرض کی: قال بلا، کیوں نہیں، میں تو اس بات پر میرا علم الیقین ہے، مجھے یقین ہے کہ تو ضرور بے ضرور زندہ فرمائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابراہیم پھر سوال کرنے کی وجہ کیا بنی، سوال کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواباً عرض کیا: قال اولم تؤمن قال بلا. اور پھر حضرت ابراہیم نے عرض کی: ولکن لیطمئن قلبی، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، میرے دل کو اطمینان ہو جائے. ولکن لیطمئن قلبی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا: قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو پھر 4 پرندوں کو لے لو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندوں کو لے لو. اربعۃ من الطیر، طیر کہتے ہیں پرندے کو، تو 4 اربعۃ کہا گیا. اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، ان کو اپنا گرویدہ بنا لو، یعنی پرندوں کو اپنے پاس رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ اس قدر قریب ہو جائیں کہ تم انہیں اشارہ کرو تو آ جائیں، اور اگر تم اشارہ کریں تو چلے جائیں، ایسے ہو جائیں. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم تمہارے وہ گرویدہ ہو جائیں تو پھر کیا کرنا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت بنا دینا، گوشت بنا کر اس کو مختلف پہاڑوں کے ٹکڑوں پر جا کر مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دینا. جزءاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پرندوں کو جب اپنا گرویدہ بنا لو، جب تمہارے اشاروں پر وہ چلنے لگے تو پھر ان کو ذبح کر دینا. جب ذبح ہو جائیں تو پھر ان کا گوشت آپس میں ملا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر رکھ دینا. ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارنا، اپنے پرندوں کے نام لینا، اپنے پرندوں کے نام لینا. یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، غالب حکمت والا ہے.
اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو عزیز دوستو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی، اس کے بارے میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے پر چل رہے تھے کہ آپ نے ایک مردہ گدھے کو وہاں پر پایا۔ ایک مرا ہوا گدھا تھا اور اس کو خشکی کے جانور بھی کھا رہے تھے، اور پھر جب سمندر کی موجیں آتی، پانی اس طرف کو آتا، تو پھر اس کو مچھلیاں بھی کھاتی، اس کو مچھلیاں کھانے لگتی، اور سمندر کے اندر جو جانور تھے وہ اس کو کھانے لگ گئے۔ اور جب وہ پھر دوبارہ پانی واپس چلا جاتا تو پرندے آ کر بھی کھاتے اس کو، پرندے بھی کھانا شروع ہو گئے، آسمان کے پرندے بھی کھانے لگے۔ اور جب ہوا آتی تو اس کا گوشت جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا وہ ہوا بھی اڑا کر لے جاتی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اے مالک، اس کا گوشت تو سارے کھاتے جا رہے ہیں، خشکی کے جانور بھی کھا رہے ہیں اور پانی کے جانور بھی کھا رہے ہیں، ہوا کے پرندے بھی اس کو کھا رہے ہیں، اور اس کو ہوا بھی اڑا کر لے کر جا رہی ہے۔ اے مالک و مولا، تو پھر کل تو کس طرح مردوں کو زندہ فرمائے؟ تو مردوں کو زندہ کیسے فرمائے گا؟ اگر کوئی انسان سمندر میں مر جاتا ہے، سمندر کے اندر ڈوب جاتا ہے، تو اس کا جسم جو ہے وہ مچھلیاں بھی کھا جائے گی اور جانور بھی کھا جائیں گے، تو پھر تو دوبارہ ان کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مشاہدہ قدرت کچھ یوں دکھایا کہ اے ابراہیم، تو پھر اگر تمہیں یقین نہیں ہے میری باتوں پر کہ ہم نے جو کہا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، کیا تجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے تمہارا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ کیوں نہیں، اے مالک و مولا، میرا تو پکا یقین ہے، ایمان ہے، لیکن میں تو صرف اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں کہ کل اگر میرا نمرود سے دوبارہ مناظرہ ہو جائے، کہ اگر نمرود نے مجھ سے جو مناظرہ کیا ہے کہ اگر میں نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، وہ زندہ کو مارتا ہے، تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو جیل سے منگوایا، اور جس کا جرم تھا جس کو پھانسی دینی تھی، جس کی سزائے موت تھی، اس نے رہا کر دیا، اور جس کو کچھ بھی نہیں تھا، جس کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا جرم تھا، اس کو جو ہے اس نے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، جس کو پھانسی دینی تھی، سزائے موت تھی، اس کو میں نے چھوڑ دیا، زندہ کر دیا، اس کو میں نے زندگی بخش دی، اور جس کو زندگی تھی اس کو میں نے موت دے دی، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ نے پہلے کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، تو اس نے کہا قال انا احیی و امیت، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو پھر مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر، تو وہ خاموش کر دیا گیا، حیران کر دیا گیا، پھر اس کو کوئی جواب نہ آیا۔ تو اس بات پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے مالک و مولا، اگر کل میرا دوبارہ نمرود سے مناظرہ ہو جائے اس بات پر تو میں اس کو ایسا جواب دوں کہ اس کو جو ہے کوئی پھر اس کے اوپر جواب نہ آئے، اس کو کوئی بات نہ آئے، وہ خاموش ہو جائے، مجھے ایسا اطمینان چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم پھر 4 پرندوں کو لے لو۔ تو روایات میں آتا ہے عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے وہ کون سے لیے؟ وہ 4 پرندے یوں ہیں کہ ایک آپ نے مور کو لیا، اور ایک سرخ کبوتر کو لیا، اور آپ نے کبوتر کو لیا، اور سرخ مرغ کو لیا، اور کبوتر کو لیا، اور پھر آپ نے جو ہے اور آپ نے ایک اور پرندہ آپ نے جو ہے وہاں پر آپ نے جو لیا کوا لیا۔ چوتھا پرندہ جو تھا وہ کوا تھا، کالا سیاہ کوا۔ تو جب آپ نے یہ 4 پرندے لیے، یہاں پر بھی ایک حکمت ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 4 پرندوں کو کیوں اختیار فرمایا؟ اس میں ہمارے لیے سبق کچھ یوں ہے کہ جو مور ہوتا ہے اس کے اندر زینت اور زیب و زوائش جو ہے اس کے اندر زینت کا پہلو پایا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو جو ہے برنا سنوا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. جو انسان کے اندر بھی یہ عادت مذمومہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو اپنا آپ دکھاؤں، میں اپنا آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے. اللہ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے. ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، جو فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی ناپسند ہے. کیونکہ تکبر تو اللہ کی صفت ہے. هو المتکبر، اللہ تکبر کرنے والا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ وہ تکبر کرے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. اور حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی پسند کی، جس نے اپنے آپ میں عاجزی لائی تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے. عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان 4 پرندوں کے لیے مور کے اندر جو ہے بن سنورنے کا جو ہے اس کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے، اور کوے کے اندر ہرس کی عادت ہوتی ہے، تو انسان کے اندر بھی یہ عادت ہے کہ وہ لالچ کرنے لگ گیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی ناپسند ہے کہ جو لوگ جو ہے اللہ کو بھول کر دنیا کے کاموں میں لگ جائیں، اپنی بلڈنگیں اور جو ہے پیسے کو بینک بیلنس کو بڑھانا شروع کر دیں. یہ اللہ کو ناپسند ہے. عزیز دوستو، اور جو ہے شتر مرغ جو ہے اور مرغ جو ہے اس کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ اس کے اندر تیزی پائی جاتی ہے اور وہ جو مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور انسان کے اندر بھی یہ عادتیں پائی جا رہی ہیں کہ انسان جو ہے دوسرے اپنے بھائیوں کے مال پر اس کی نگاہ رہتی ہے کہ میرے پاس ایسا مال کیوں نہیں. اسی وجہ سے انسان جو ہے حسد کا شکار ہوا، حسد کا شکار ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل کے درمیان جو معاملہ ہوا وہ اسی حسد کی بنا پر ہوا کہ انہوں نے اللہ کی جو ہے اللہ کی بندگی پر اس کو چھوڑ کر قابیل نے جو ہے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا تھا اگر اس کے ساتھ لڑکی جو ہے اتنی خوبصورت نہیں تھی تو حابیل کے ساتھ جو خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو ہے اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی جو قابیل کے ساتھ زیادہ خوبصورت تھی. تو اس کا کیا ہوا؟ دل بے ایمان ہو گیا. اس نے کہا کہ نہیں میں تو اسی خوبصورت سے ہی نکاح کروں گا. حالانکہ اس کا نکاح حابیل سے جائز تھا، قابیل سے حرام تھا، لیکن وہ اس کام کرنے پر آمادہ ہوا. یہاں تک کہ قتل پر نوبت پہنچی کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو جو ہے قتل کر دیا. عزیز دوستو، اور جو ہے کبوتر کے اندر بلندیوں پر اڑنے کی عادت ہے. انسان بھی چاہتا ہے کہ میں بھی جو ہے میرا جو ہے وہ اس کے اندر فخر پایا جاتا ہے، خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے. انسان اپنے آپ کی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. مجھے تو میرے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس تو یہ بھی ہے. اللہ کے بندو، اللہ ایسا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ جو ہے عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں مور کو، کوے کو، مرغ کو، کبوتر کو جب لیا، آپ نے ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا. یہاں تک کہ وہ آپ کے اشاروں پر چلنے لگے. آپ کے اشاروں پر آپ ان کو اپنی طرف بلاتے تو وہ آپ کے پاس آ جاتے، اور اگر آپ ان کو چاہتے کہ دور چلے جاؤ تو وہ دور چلے جاتے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو گرویدہ بنا کر آپ نے پھر ان کو ذبح کیا. جب ذبح کرنے کے بعد آپ نے ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیا اور ان کی دھمیں جو ہیں اپنے پاس رکھ لی، اور پھر ان کے گوشت کو پہاڑ کی چوٹیوں پر، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور ایک شمال میں اور دوسرا جنوب میں آپ نے رکھا. یہ 4 پہاڑوں پر آپ نے ان گوشتوں کے ٹکڑے رکھ دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم اپنے پرندوں کو پکارنا، اے ابراہیم وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کے نام لے کر جو آپ نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے، آپ نے جب ان کو پکارا تو ان کا گوشت جو ہے ہوا میں اڑنے لگا اور اپنے گوشت کے اندر پیوست ہوتا گیا. اپنے گوشت کے اندر جب پیوست ہو کر ان کا گوشت آپس میں مل گیا اور پھر وہ دوڑتے ہوئے آئے. یہاں تک کہ اگر اس پرندے کی دم غیر پرندے کی دم ہوتی تھی تو وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا. جو ہی ان کی دمیں ان کے قریب کی گئی تو وہ 4 کے 4 پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے. وہ 4 کے 4 پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جان لو اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ فرمائے گا. عزیز دوستو،